اویس اقبال صاحب معروف ایتھیسٹ کے لائیو پروگرام میں مکرم سرمد احمد صاحب نے اپنی دانشت میں قرآن کریم کی ایک میتھمیٹیکل مسٹیک بیان کی، جس کے مطابق ترکہ کے معین حصوں میں ایک خاص پروپوزیشن کے مطابق ترکہ درست تقسیم نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی کم فہمی ہے، ورنہ قرآن کریم میں آج تک کوئی غلطی نہیں نکال سکا، نہ ہی قیامت تک نکال سکے گا، کیونکہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے۔ سرمد صاحب نے ورثاء میں 2 بیٹیاں، والدین اور بیوی کا ترکہ تقسیم کرنا چاہا، جس کے حصے 3/2، 3/1 اور 8/1 بنتے ہیں۔ اگر 100 روپے کو تقسیم کریں تو رقم کم ہو جاتی ہے۔ اس پر سرمد صاحب نے چیلنج دیا کہ میں آپ کو قرآن میں سے میتھمیٹیکل بلنڈر دکھاتا ہوں، اور میرا چیلنج ہے کہ اس میتھمیٹیکل بلنڈر کو ذرا اس کو جسٹیفائی کر کے دکھائیں۔ سرمد صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ وراثت کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر ورثاء کے حقوق بیان کیے ہیں، نہ کہ تمام رشتوں کی ممکنہ صورتوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ اگر تفصیل بیان کی جاتی تو ایک سپارہ صرف اسی حساب کتاب میں لگ جاتا۔ اصولی رہنمائی کر کے پھر مومنوں پر چھوڑ دیا کہ ان اصولوں کے مطابق جہاں کمی بیشی ہو اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لیا کرو۔ اسی لیے قرآن کریم نے متعدد بار غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہلی بار یہ مسئلہ پیش ہوا۔ رشتوں کی ایسی صورت سامنے آئی کہ مجموعی ترکہ سے حصے بڑھ گئے، چنانچہ اول کا اصول وضع کیا گیا، جس کے مطابق مقررہ حصوں کو نسبتی لحاظ سے اتنا کم کیا جاتا ہے کہ تناسب کے اعتبار سے سب کے حصے نکل آئیں۔ آج کل اسے حساب کے قاعدہ ذو اضافہ عقل یا LCM کے مطابق بآسانی نکالا جا سکتا ہے۔ سرمد صاحب کی مثال میں اصل حصوں کے مطابق قریباً 66 روپے بیٹیوں کو اور 33 روپے والدین کو ملنے تھے، لیکن اول کے مطابق بیٹیوں کو قریباً 59، والدین کو 28 اور بیوی کو 11 روپے مل جائیں گے۔ اس طرح سب کو ان کا حصہ مل جائے گا۔ اگر ورثہ کی رقم بڑھ جائے تو رد کی شکل میں واپس ورثہ میں ان کے تناسبی حصوں کے مطابق لوٹا دی جاتی ہے۔ اویس اقبال صاحب اور سرمد صاحب کو شاید علم نہیں کہ یہی اصول دنیا کی تمام سوسائٹیوں میں ریاضی کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ مانا جاتا ہے، جسے پروپورشنل ایڈجسٹمنٹ یا نارملائزیشن کہا جاتا ہے۔ بس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اویس اقبال صاحب اور سرمد صاحب اگر انصاف کی نظر سے دیکھتے تو قرآن کریم کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے عرب جیسے علاقے میں، جہاں بعض دفعہ خود عورت کو بھی ترکہ کے مال میں بانٹا جاتا تھا، اس ماحول میں قرآن کریم نے وراثت میں عورتوں کے حصے مقرر کیے۔ ماں، بیٹی، بیوی اور بہن سب کو حصہ دار بنایا، جبکہ اس سے صدیوں بعد ماضی قریب میں جدید دنیا کی آنکھیں کھلیں اور عورتوں کو وراثت میں حصہ دار بنایا گیا۔ آخر میں قرآن کریم کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے اس کی ایک پیشگوئی بھی بیان کرنا ضروری ہے، جو ایسے اعتراض کرنے والوں پر آج بھی بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ محکم آیات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ جن کے دلوں میں کجیلے وہ متشابہ آیات کو لے کر فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو علم پختہ ہیں وہ متشابہات پر غور کر کے تمام شکوک و شبہات دور کر دیتے ہیں۔ بس قرآن کریم کی یہ پیشگوئی بڑی شان سے آج بھی پوری ہو رہی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔